अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अम, हाल ही में मलिक रियाज बहरिया टाउन फेम मलिक रियाज ने यूके में एक बहुत बड़ी डील 190 मिलियन पाउंड जो करीब पाकिस्तानी 38 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है उसकी डील की। और ये पैसा उसमें से काफ़ी एक बड़ा चंक जो है अब तक पाकिस्तान पहुंच भी चुका है। इस सिलसिले में बहुत सी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं, बहुत से दोस्त सवालात करते हैं उसके कानूनी पहलुओं के हवाले से या फैक्चुअल पॉइंट्स के हवाले से। इस मुख्तसर सी वीडियो में मुकालमा कारयीन और नाजरीन के अलावा बाकी दोस्तों के लिए कोशिश ये है कि इस केस की जो डिटेल्स हैं उनके ऊपर बात की जाए। इस तमाम सिलसिले में जो तहकीकात की गई वो नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से की गई, जिसे हम NCA कहेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। NCA एक फ़र्स्ट पॉइंट कांटेक्ट है बाहर की हुकूमतों के साथ जब वो यूके के अंदर कोई तहकीकात करना चाहें। और विद इन यूके भी नेशनल क्राइम एजेंसी दरअसल बहुत से महकमों का, जिसमें पुलिस है, होम ऑफिस है, FCA है, दीगर इदारे हैं, ये मिल के दरअसल जराइम को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस सिलसिले में अगर हम उनकी मिशन स्टेटमेंट देखें तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है कि जैसे ये कोई सिविल मसला था और उसकी सिविल डील हो गई और मुल्क में पैसा लाकर कौम की खिदमत की गई। उस बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि नेशनल क्राइम एजेंसी है क्या। नेशनल क्राइम एजेंसी कहती है कि वो सीरियस क्राइम्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस करती है और पब्लिक को बचाने की कोशिश करती है इन क्रिमिनल से। और इसके अलावा उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ और इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है जो कि एक थ्रेट हैं यूके के लिए। चुनांचे NCA ने ये इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ख़ुद बताया है कि वो किन मामलात में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें ब्राइबरी, रिश्वत शामिल है, उसके अंदर करप्शन शामिल है, उसके अंदर साइबर क्राइम शामिल है, उसके अंदर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ शामिल है, ड्रग ट्रैफिकिंग शामिल है, इमिग्रेशन फ्रॉड्स शामिल हैं, किडनैपिंग शामिल है और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। अब ये सवाल मलिक रियाज साहब से पूछना बनता है कि इन तमाम जुराइम में से कौन सा वो जुर्म था जिसके लिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू की। मुझे यकीन है कि कम से कम वो चाइल्ड अब्यूज़ में तो मुलविस नहीं होंगे। इसके अलावा नेशनल क्राइम एजेंसी ही की अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो वो कहते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब करते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि मार्केट जो है प्रॉपर्टी की वो एक बहुत बड़ा हथियार है मनी लॉन्ड्रर्स और करप्ट लोगों के हाथ में, क्योंकि वो पैसा बाहर से ला के यूके में पार्क कर देते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर। इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करती हैं, ये इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट करती हैं, ये कन्फिस्केट कर लेते हैं उनको। कुछ लॉज हैं जिनका हम आगे ज़िक्र करेंगे और ये उनके तहत कार्रवाई करती हैं। सो नेशनल क्राइम एजेंसी कोई सिविल इदारा नहीं है। हालांकि हत्ता कि जो सिविल डील भी होती है वो भी दरअसल एक क्राइम से रिलेटेड एक्ट ही है जिसके तहत की जाती है। तो पहले तो ये वाज़े हो जाए कि नेशनल क्राइम एजेंसी जराइम की तहकीकात करने वाला एक इदारा है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी देख सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि NCA दरअसल तहकीकात किन बुनियादों पर करती है। तो NCA किसी भी फ़र्द या इदारे, क्योंकि बैंकों के साथ भी इनकी कोलैबोरेशन है, कहीं पे भी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, उसको SAR कहते हैं, अगर वो कोई भी शख्स फ़ाइल कर देता है ऑनलाइन तो वो उस मैटर में प्रॉप करती हैं। बहुत दिलचस्प किरदार इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो इस केस के सिलसिले में दरअसल जिसने अहम किरदार अदा किया। बहरहाल जो कवानीन NCA इस्तेमाल करता है और जो इस्तेमाल किए गए होंगे लाजमन इस केस के अंदर भी, उनमें एक तो जो है वो क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट है 2017 का, जिसमें चेंजेस की गई थी, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स लाई गई। लेटर ऑन हमने देखा कि उसमें अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स ऐड कर दिए गए। इसके अलावा जो है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स एक्ट है, पोका उसे कहते हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अब इसके
ان تمام قوانین کے اندر این سی اے جب کسی پراپرٹی کے متعلق اسے یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ان لافل پروسیڈس کے تحت جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے، وہ چاہے کیش ہو چاہے ایسٹ پراپرٹی ہو جسے ہم کلیکٹیولی ایسٹ کہیں گے، اگر وہ ایسٹس ان لافل ہیں تو وہ پھر فریزنگ آرڈر فوری طور پر اپلائی کرتی ہیں اور ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر جاری کرواتی ہیں کورٹ سے، اور اس متعلقہ بندے کو پھر جواب دینا ہے، ثبوت دینا ہے کہ جو پیسہ ہے، جو ملک پراپرٹی ہے، وہ اس کی جائز آمدنی سے لی گئی ہے یا اس کی ملکیت کا تمام تر ثبوت اسے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ این سی اے کے قوانین بتاتے ہیں، اس کے ریگولیشنز بتاتے ہیں کہ وہ سول پینلٹی بھی یا سول ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پارٹ 5 اور 6 ہے پروسیڈ آف کرائم ایکٹ پوکا جو ہے اس کا، اور اس کے اندر یہ مختلف آپشنز کو استعمال کرتے ہیں جس میں سول پروسیڈنگز جو ہیں وہ بھی ایک اس کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان کا اصل مقصد یہ بہت اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو یوز اور پاور ٹو ڈپرائیو کرمنلز آف دیئر ابیلٹی ٹو آپریٹ، یعنی ہم اپنی تمام پاورز جو ہیں انہیں اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کرمنلز یو کے اندر آپریٹ نہ کر سکیں، اور ان کے پاس جو بھی طاقت ہے ہم اسے ان کو اس طاقت سے محروم کر دیں۔ چنانچہ اگر سول کسی بھی پروسیڈنگز کے تھرو وہ اس طاقت کو جو ہے اس سے چھین سکتے ہیں تو وہ لازمی طور پر اسے بھی استعمال کریں گے، اور یہی کچھ اس کیس میں بھی ہوا۔ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ سول تھا یہ کرمنل تھا، یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ نیشنل کرائم ایجنسی جرائم کی تحقیقات کرتی ہے، اور نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ کرمنل سول ڈیلز بھی کرتی ہے ان جرائم کے نتیجے میں ہونے والی تحقیقات کے حوالے سے۔ ہائیڈ پارک ایک بہت بیچ میں مزے کی سموک سکرین ہے جسے میں کہوں گا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ون ہائیڈ پارک پلیس کا ذکر آیا، ساتھ ہی تمام تر توجہ حسن نواز شریف فیملی اور ان کی طرف توجہ دلوا کر دراصل ایک سموک سکرین کریٹ کی گئی جس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کی قیمت فقط 5 ملین پاؤنڈ ہے، جبکہ ٹوٹل ڈیل 190 ملین پاؤنڈ کی ہے۔ یہ جو ون ہائیڈ پارک پلیس ہے، یہ پراپرٹی مختلف ہاتھوں سے بکتی ہوئی 2016 مارچ میں ایک کمپنی نے خریدی۔ وہ کمپنی جو ہے پاناما میں بیس تھی، اور اس کمپنی کا نام الٹیمیٹ ہولڈنگ مینجمنٹ لمیٹڈ ہے، جس کے مالک محترم علی ریاض ملک، جو ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ ہیں۔ اب اس کمپنی نے یہ پراپرٹی مارچ 2016 میں خریدی۔ یہ کہا جا رہا ہے، میں نے مختلف ڈاکیومنٹس سوشل میڈیا پر دیکھے جس میں یہ حسن نواز کا ذکر آتا ہے، اس کے اندر جو آفیشیل رجسٹرز ہیں وہ ان ڈاکیومنٹ سے بہت مختلف ہیں جو سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ فیک ہیں یا کیا چکر ہے مجھے نہیں معلوم، البتہ جو آفیشیل رجسٹر ہے اس پراپرٹی کا وہ بہت مختلف ہے ون ہائیڈ پارک پلیس کا۔ البتہ یہ کنفرم ہے کہ اس وقت اس پراپرٹی کے اوپر ایک چارج موجود ہے، اور وہ چارج جو ہے وہ عرب ایمریٹس کے ایک بینک کا ہے، جن کی اجازت کے بنا یہ پراپرٹی بیچی نہیں جا سکتی یا اس کی کوئی فردر ٹرانزیکشن نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا کوئی تعلق مبینہ طور پہ اس وقت حسن نواز یا ان کی فیملی سے نہیں ہے۔ یقیناً ان کی نام پر اور پراپرٹیز ہیں، شاید ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی کوئی انویسٹیگیشن این سی اے اس وقت کر رہی ہے، کیونکہ وہ تبھی باہر آئے گی جب یا تو کرمنل پروسیڈنگز شروع ہوں گی یا پھر کوئی اسی طرح کی ڈیل کر لی جائے گی۔ ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ ون ہائیڈ پارک پلیس فقط 5 ملین پاؤنڈ ہے، 50 ملین پاؤنڈ ہے اس 190 ملین پاؤنڈ میں سے جس کی یہ ٹوٹل ڈیل کی گئی تھی۔ یہ کہنا کہ کوئی جرم نہیں ہے اور ایک سول ڈیل ہوئی اور قوم کی خدمت کے جذبے سے پیسہ پاکستان لایا گیا اور باقی لوگوں کو بھی لانا چاہیے، یہ قوم کی تذلیل ہے،
اس لیے کہ ہم اتنے بیوقوف ہرگز نہیں ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی جرائم کی تحقیقات کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ اس نے جن قوانین کے تحت یہ تحقیقات کی یا فریزنگ آرڈرز لیے، وہ قوانین بھی جرائم سے متعلقہ ہیں۔ ہم لوگ شاید پچھلی بہت سی باتیں بھول گئے ہیں۔ میں آپ کی توجہ کچھ پچھلی پریس ریلیز جو این سی اے جاری کر رہا تھا ان کی جانب دلوانا چاہوں گا۔ دسمبر 2018 میں 20 ملین پاؤنڈ کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ میں فردر اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے جاتے ہیں۔ پھر مئی میں ایک بہت بڑی پراپرٹی، بیسیکلی 3 پراپرٹیز فریز، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ 3 پراپرٹیز فریز کرنے کی ایک پریس ریلیز این سی اے جاری کرتا ہے۔ ایک کے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ ون ہائیڈ پارک پلیس تھی، باقی 2 کون سی تھیں ابھی تک ان کے متعلق کچھ واضح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگست میں فردر کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز کیے گئے، پراپرٹیز سیز کی گئیں۔ اگر آپ این سی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے اور پرانی جو پریس نوٹس ریلیز کیے گئے تھے، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو بار بار ایک چیز نظر آئے گی کہ منی لانڈرنگ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کہا جا رہا ہے، اور اکنامک کرائم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اکنامک کرائم ڈپارٹمنٹ اگر کہیں پہ انوالو ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اکنامک کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی اور جس کے نتیجے میں یہ تحقیقات شروع ہوئی ہوں گی۔ اور پھر جو یہ فریزنگ آرڈرز لیے جا رہے تھے، چاہے وہ اکاؤنٹس کے اگینسٹ تھے، چاہے وہ پراپرٹیز کے اگینسٹ تھے، بار بار جو ریلیزز جاری ہوئی، پریس ریلیز جاری ہوئی، اس کے اندر مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ کرپشن کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی این سی اے کی جانب سے۔ تو آل آف اے سڈن جو لاسٹ ایک پریس ریلیز جاری ہوئی اور پھر اس میں بعض ازاں یہ ڈائیورٹ اس کو کر کے کچھ مختلف سی چیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے جب آپ اس کو پچھلی تمام تر ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کیس کی جوڑتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی تحقیقات جاری تھی، جس کے نتیجے میں دسمبر 2018، مارچ 2019، مئی 2019، اگست 2019 میں فریزنگ آرڈرز جاری ہوئے، انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز جاری ہوئے، اور پھر الٹیمیٹلی دسمبر میں ایک ڈیل جو ہے وہ سول ڈیل کی گئی، اور پھر یہ تمام تر کام ہوا۔ یاد رکھیے کہ یہ سول ڈیل بھی جو ہے یہ کرائمز آف پروسیڈ ایکٹ پارٹ 5 کے تحت ہوئی ہے، اور کنسنٹ آرڈر اس میں الاؤڈ ہیں اگر ایجنسیز جو ہیں وہ آپس میں کر لے، ایجنسی اور جو افیکٹ پارٹی ہے وہ کوئی ایسی ڈیل کرتی ہے کنسنٹ آرڈر میں، وہ بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ پھر مقصد کرمنل کو اس پاور سے محروم کرنا ہے جسے یوز کرتے ہوئے وہ فردر کرائم کر سکے۔ میرے لیے یہ سوال بہت اہم تھا کہ آخر تمام تر محنت کے بعد این سی یہ پیسہ پاکستان کو واپس کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اگر پروسیڈز آف کرائم تھے تو انہیں تو یہاں پہ ضبط کر لیا جانا چاہیے تھا باقی سرکار۔ لیکن جہاں ہم نے بہت سی خبریں دیکھی وہاں ایک چھوٹی سی خبر شاید ہم اگنور کر گئے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یو کے کی جانب سے پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی کہ وہ بہت خوش ہیں اس ڈیل کے نتیجے میں، اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ پیسہ پاکستان کی عوام کو واپس جائے گا۔ اس کو جب تھوڑا سا ہم نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ دراصل یو کے گلوبل فورم آن ایسٹ ریکوری کا سگنیٹری ہے۔ یہ تمام جو کارروائی تھی یہ دراصل یو این کنونشن ہے، ایک یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن، اس کنونشن کے تحت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 5 پراپرٹیز کو مارک کیا تھا، جن کے وجہ سے یہ شاید تحقیقات تمام تر شروع ہوئی ہوگی۔ اب اگر ہم اس لاء کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 57 جو اس کنونشن کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریکویسٹنگ اسٹیٹ جو ہوگی اس کو تمام تر ایسٹ ریکویسٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ واپس کرے گی کچھ اپنے اخراجات جو بھی اس تحقیقات کے نتیجے میں اس کو
کرنا پڑے وہ کاٹ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس نے کسی نہ کسی سٹیج پہ ریکویسٹنگ سٹیٹ کا کردار ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ پیسہ دراصل اس کی عوام کا ہے اور اس کی عوام سے لوٹا گیا ہے، اور چنانچہ یہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کو واپس کیے جائیں۔ میں بار بار پاکستان کی عوام کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جی فار جو گلوبل فورم آن ایسٹ ریکوری ہے اس کے پرنسپلز موجود ہیں۔ اگر ہم اس کے پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، وہ پرنسپلز یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا، انویسٹیگیشن کیسے ہوگی، اور جو پیسہ ریکور، جو ایسٹ ریکور ہوں گے ان کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے گا۔ اس کا ایک رول 9 ہے۔ ہم جو مکالمہ، یہی تمام تر ہم مکالمہ.com پہ تحریری صورت میں بھی لگائیں گے، اور اس میں ہم باقاعدہ جو ہے وہ لنکنگ کریں گے یا تصاویر دیں گے ان رولز کی۔ اس کا رول 9 یہ کہتا ہے کہ all steps should be taken that return of this asset is for the benefit of people۔ رول 7 یہ کہتا ہے کہ یہ تمام جو پیسہ یا ایسٹ ریکور ہوگا یہ بینیفٹ آف پیپل کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ پھر فردر اسی جی فار کا رول 9 یہ کہتا ہے کہ یہ میک شیور کیا جائے کہ جو ایسٹ ریکور ہوئے ہیں وہ کہیں اسی کرمنل کے فائدے کے لیے استعمال نہ ہو جائیں جس سے کہ یہ ریکور کیے گئے ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ اس پیسے کو استعمال کیسے کیا جانا ہے اس کے لیے یہ گائیڈنس ضروری ہے، اور اگر یہ گائیڈنس فالو نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان وائلیشن کرتی ہے جی فار رولز کی، کیونکہ ریاست پاکستان خود بھی سگنیٹری ہے اسی گلوبل فورم فار ایسٹ ریکوری کی، اور اسی وجہ سے وہ اس میں ایک ریکویسٹنگ سٹیٹ پارٹی بھی بنے۔ اب یہ پیسہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے ریکور ہونے کے بعد پاکستان کی حکومت کی ریکویسٹ کے اوپر اسے واپس دیا گیا ہے، کچھ ضروری ایکسپنسز کاٹے گئے ہوں گے۔ یہ پیسہ واپس گیا ہے تو پھر اسے یوز ان لوگوں کے لیے ہونا ہے جن سے یہ لوٹا گیا تھا۔ پاکستان کی ریاست کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے یہ پیسہ کن بنیادوں پر لیا اور یہ کن کا لوٹا ہوا پیسہ تھا، اور اب وہ اسے یوز ان لوگوں کے لیے کیسے کرے گی۔ تمام تر قضیے میں پاکستانی میڈیا کا انتہائی شرمناک کردار سامنے آتا ہے جب وہ مکمل خاموشی اختیار کرتا ہے 3 دسمبر کو اس تمام تر ڈیل کے ہونے کے بعد۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دبے دبے لفظوں میں انہوں کا نام لیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض خود اپنی صفائی پیش کرتے ہیں یا اسے ایک سول ڈیل بتاتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت ثابت کرتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان لائیں، اور شاہ زیب خان زادہ، معید پیر زادہ اور ایک دو حضرات کے علاوہ کسی کی آواز ہمیں اس قبرستان میں سنائی نہیں دیتی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ شرمناک کردار ہمیں خود ریاست کا نظر آتا ہے جو اس معاملے پر مکمل خاموشی کا اظہار کرتی ہے سب سے پہلے، جبکہ یہی اس پیسے کا 10% بھی اگر کسی سیاسی لیڈر سے برآمد ہوا ہوتا تو شاید عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ایک عدد عوام سے خطاب میں قوم کو یہ خوشخبری سناتے کہ ان کا پیسہ واپس لے آیا گیا ہے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ جو قریب 39 ارب روپیہ ہے، 38.5 ارب سے زائد ہے، اس کی واپسی جو پاکستانی عوام کا پیسہ تھا اس کی خوشی قطعاً نہیں منائی گئی۔ اور پھر یکدم بیرسٹر شہزاد اکبر، وہ محترم ہیں بارٹ لا، کیونکہ وہ پریکٹسنگ نہیں ہیں تو بیرسٹر نہیں کہنا چاہیے، شہزاد اکبر بارٹ لا جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کی مد میں داخل کیا جائے گا۔ یہ انتہائی سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کا جو ڈیل تھی وہ اس کے تحت نہیں گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ آخر ڈیل کیا تھی۔ اس سال مئی 2019 میں 460 بلین جو تقریباً 4 کھرب روپے سے زیادہ کی رقم بنتی ہے، وہ ملک ریاض 4 کھرب 60 ارب روپے کے قریب ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کمٹ کیا کہ وہ یہ رقم جمع کروائیں گے۔ یہ رقم بحریہ ٹاؤن کراچی کی حد تک تھی۔ کیونکہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت جو زمین ان کے ایریا میں خریدی گئی بحریہ ٹاؤن کراچی بنانے کے لیے، وہ مارکیٹ پرائس سے بہت کم تھی،
चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब रेफरेंसेस से बचने के लिए और फर्दर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए मलिक रियाज इनको जिनमें उनके बेटे, उनकी बेगम और दीगर बहरिया से मुंसलिक लोग, उन्होंने ये इकरार किया कि वो 460 अरब रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे और उसके एवज़ उनको ये प्रॉपर्टी डेवलप करके बेचने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरा, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई नैब रेफरेंसेस नहीं आएंगे। याद रहे कि उसके अंदर लिखा है, उस डिसीजन के अंदर, कि अगर ये किस्त नहीं जमा करवाते तो एक तो उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा और दूसरा वो नैब रेफरेंसेस वगैरह जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये लाजमी तौर पे सोच लेना चाहिए कि इस पैसे का ताल्लुक़ मलीर या बैरिया टाउन कराची के साथ हरगिज़ भी नहीं है। ये पैसा किसी मुख्तलिफ़ तहकीकात के हवाले से है। आप अगर पुरानी ख़बरों को भी देखिए या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जैसे फैसल अरब की भी जजमेंट है इसके बारे में, फिर साकिब निसार इस हवाले से उनके बहुत कम किए हुए अच्छे कामों में से एक काम, अगर आप उसमें देखें कि उस तमाम केस के दौरान यूके की प्रॉपर्टी, कैश या किसी चीज़ का भी जिक्र हल्का सा भी नहीं होता है। ना ही कहीं पर 3 दिसंबर से पहले ये माना गया कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अचानक इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के उस जुर्माने के साथ या उस डील के साथ जोड़ना, ये आवाम को धोखा देने और कानून को धोखा देने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धोखा देने की कोशिश है, क्योंकि इस पैसे का ताल्लुक़ कतन भी सुप्रीम कोर्ट की किसी डील के साथ नहीं है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ एक केस था और उसकी किस्तें जमा करवाना मलिक रियाज साहब की कानूनी मजबूरी है। तमाम जितनी भी हमने अभी इस वीडियो में गुफ्तगू की, उससे ये साबित होता है, अगर मैं इसको प्रिसाइज करूं, कि नंबर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंस्टिगेशन पर ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है और उसी की वजह से वो इतनी खुशी भी मना रहे हैं। फिर कानून के अंदर दी हुई शिकों के तहत एक सिविल डील की गई है। वो पैसा वापस हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए किया गया है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने रिक्वेस्टिंग स्टेट बन के यूके को ये बताया कि ये पैसा दरअसल उनकी आवाम का लूटा हुआ पैसा है, इसलिए ये उस रियासत को वापस मिलना चाहिए। क्योंकि ये मलिक रियाज साहब को ऑफिशियल तो नहीं थे पाकिस्तान गवर्नमेंट के, तो ये गवर्नमेंट का लूटा हुआ पैसा नहीं है। चुनांचे यही प्ली ली गई होगी कि ये आवाम का लूटा हुआ पैसा है, क्योंकि वो एक बिल्डर हैं या डेवलपर हैं। अब ये पैसा जो मैंने अर्ज़ की कि G4 की सिग्नेटरी होने की वजह से यूके गवर्नमेंट ये पैसा वापस कर रही है। जब वो बाकी वन हाइट पार्क प्लेस जब बिकेगी तो वो पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा अवाम का पैसा है। इसका सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। रियासत पाकिस्तान शदीद बददियानती का मुजाहरा करेगी अगर वो इस पैसे को मलिक रियाज को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। ये पैसा डायरेक्टली उन लोगों का, उन विक्टिम्स का है जिनसे ये पैसा छीन कर लॉन्डर किया गया होगा। क्योंकि जब अगर हम लॉ को और इस तमाम सूरत हाल को कुली तौर पर देखते हैं तो यकीनन ये पैसा उन विक्टिम्स का नाम लेकर ही वापस लिया गया है। अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट की किस्त बनाकर इस पैसे को जमा करवाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक मुजरिम जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में अब क्रिमिनल तहकीकात होनी चाहिए थी, उस मुजरिम को दरअसल फैसिलिटेट करेगी रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान। उसका दिया हुआ जुर्माना जो वो यूके में भर रहा है, वो पाकिस्तान की हुकूमत उसके एक ऐसे जुर्माने के तौर पे या जुर्माने की किस्त के तौर पे पाकिस्तान में जमा करवाएगी, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। ये पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा है, ये पाकिस्तान के कानून के साथ धोखा है, ये यूके के कानून के साथ धोखा है। मैं अर्ज़ करूँगा अपने तमाम तर उन दोस्तों से जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकते हैं, जो कानून से वाबस्ता हैं, जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता हैं, कि दे हैव टू रेज़ देयर वॉइस इस तरह की, क्योंकि हमारा मीडिया
مین اسٹریم میڈیا مکمل ناکام رہے گا ایسی کوئی بھی آواز اٹھانے میں. اس کی وجوہات آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ سول سوسائٹی اپنی آواز اٹھاتے ہوئے نہ صرف آواز اٹھائے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے، پبلک پلیسز پر آواز اٹھائے، بلکہ عدالتوں کے اندر آواز اٹھائے. میری سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور جسٹس آصف سعید کھوسہ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ شاید یہ بیسٹ کیس ہے سو موٹو نوٹس لینے کے لیے کہ یہ پیسہ جو باہر سے آیا ہے وہ ڈیل جو ہے وہ ڈسکلوز کی جائے جس کے تحت یہ پیسہ ہے. کیونکہ یو کے کی گورنمنٹ قطعاً بھی ایسی ڈیل کے ڈسکلوز ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی. یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے ورنہ باقی تحقیقات کا کیا ہوگا. نو سر، اس لیے کہ ان کی تو یہ اچیومنٹ ہے. وہ تو اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ کیسے لوگوں کو واپس کرتے ہیں. سو دس از این اچیومنٹ فار دیم. دے ول ناٹ آبجیکٹ ٹو اٹ. آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی خفیہ باتیں ہیں جو آپ کو ظاہر کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، سو حکومت پاکستان اس ڈیل کو، اس سول ڈیل کو، اس سول جو ڈیل بھی ہوئی ہے اس کو ڈسکلوز کرے، بتائے کہ یہ کرمنل انویسٹیگیشن ہوئی کیوں تھی، عوام کا لوٹا ہوا پیسہ باہر کیسے گیا تھا، اور پھر کس ڈیل کے تحت یہ پیسہ واپس لایا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست اور حکومت اپنی عوام کے ساتھ یہ جھوٹ بولنا بند کرے کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے کسی جرمانے کے حوالے سے ہے. بہت شکریہ.